شالامار ہاسپٹل میں ہوتی ہوں اور ہم نے 2018 میں ان کے ساتھ افیلیشن کی تھی، اور اس کے بعد ہم سالانہ اس کا انعقاد کرتے ہیں فسچولا کیمپ کا، اور ڈاکٹر سجاد حسین، ڈاکٹر شیر شاہ، ڈاکٹر عزیز عبداللہ کی سربراہی میں جو یہ انیشیٹو ہے، مجھے خوشی ہے کہ ہم اس کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اور میں یہ چاہوں گی کہنا کہ ہمیں فسچولا کی پریونشن کے لیے ہر ممکن ہر لیول پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں یہ انشور کرنا کہ زچگی کے دوران خواتین کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے اور سیف چائلڈ برتھ جو ہے اس کو ہم انشور کر سکیں، چاہے وہ ہمیں اپنی فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں، مڈ وائفز وغیرہ، ان کی ٹریننگ کے ذریعے ہے، یا بتدریج ہم بڑے ہسپتالوں کی طرف آتے جائیں تو کچھ ایون ٹرشری کیئر سینٹرز میں جہاں پہ ہم اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو تربیت دیتے ہیں، تو ان ڈاکٹرز کی بھی مناسب رہنمائی اور تربیت کر کے ہم زچگی کے دوران ہونے والی کمپلیکیشنز کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی فیملیز کو یہ اویئر کرنا کہ خواتین کو زچگی کے دوران کسی مناسب فیسلٹی میں لے کر آئیں جہاں ان کے اچھے طریقے سے دیکھ بھال ہو سکے اور سیف طریقے سے ان کی ڈلیوری کی جا سکے۔ اس کے علاوہ سرجیکلی جو فسچولاز بنتے ہیں، یعنی پیچیدہ سرجریز جو کی جاتی ہیں کئی دفعہ، ان کے دوران بھی فسچولا بن سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی خاطر خواہ ٹریننگ دینا اپنے ڈاکٹرز کو کہ کس طرح سے یعنی اس سرجری کو ہم بہتر سے بہتر طریقے سے سیف کر کے کر سکتے ہیں اور انجری کا چانس منیمائز کر سکتے ہیں، اور اگر ہو جائے انجری تو اس کو بروقت آئیڈینٹیفائی کر کے تاکہ فسچولا کی بیماری سے مریض بچ سکے۔ اور پھر خالی یہ نہیں، جہاں فسچولا بن گیا ہے اس کا درست علاج کرنا، وہ ایک اگلی سٹیج ہے۔ یعنی آپ نے اس کی روک تھام کے لیے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، مگر اس کے باوجود جو بن جاتے ہیں اور آپ کے پاس وہ مریض پہنچتے ہیں، اس سلسلے میں میرا خیال ہے ڈاکٹرز کی آپس میں کولیبریشن اور جونیئر ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے بنے ہوئے فسچولاز جو ان کے پاس آتے ہیں، اس کے پرنسپلز کیا ہیں ریپیئر کرنے کے، کس طرح سے اس کا ریپیئر کیا جائے کہ وہ مریض کم از کم اس سے اچھے طریقے سے ہیل ہو سکے، یہ نہ ہو کہ سرجری کے بعد بھی اس کی زندگی امپروو نہ کرے اور وہ پھر بھی اسی فسچولا کی بیماری کا شکار رہے۔ اس صورت میں میرا خیال ہے کہ ہم گائنی ڈپارٹمنٹ میں جو ہماری یورو گائنیکالوجی کی فیلڈ ہے، اس میں ہم اس میں بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری اپنی سرجیکل کولیگز کے ساتھ لیز آن، اپنے ریڈیولوجی کولیگز کے ساتھ لیز آن، پیشنٹس کی درست امیجنگ کرنا، درست ریپیئر کرنے کے لیے اپنی ان کے ساتھ ہماری ٹیمز کا لیز آن، یہ بہت ضروری ہے۔ فسچولا کی دیکھ بھال ہمیشہ ٹیمز مل کے کرتی ہیں، اور ان ٹیمز کا حصہ مڈ وائف سے لے کر سینئر گائنیکالوجسٹ سے لے کر آپ کے باقی شعبے جیسے یورولوجی، آپ کی ریڈیولوجی کی سپورٹ، آپ کی نرسز کی سپورٹ، وہ سب بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور پھر فیملیز کی سپورٹ، ان کی یہ سمجھ بوجھ ہونا کہ فسچولا کے مریض کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، کہاں لے کر جانا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شکر گزار ہوں پاکستان نیشنل فورم آن ویمن ہیلتھ کی کہ انہوں نے یہ نوبل کاز انیشیٹ کیا اور ہمیں اپنا حصہ بنایا، اور ہم اس امپورٹنٹ کام میں اپنی شمولیت رکھتے ہیں اور اس میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور اب کوشش یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ خود سیکھا وہ آگے اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو ہم تربیت دیں، تاکہ ایک ہاتھ سے کئی ہاتھ آگے پیدا ہوں جو اس اچھے کام کو آگے لے کر چل سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ UNFPA کا کہ وہ اتنا انہوں نے منظم ایک ادارہ قائم کیا ہے فار فسچولا کیئر، جو کہ نہ صرف فسچولا والی پیشنٹس کو علاج معالجے کا دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو رہنے کا اور بعد میں ریہیبلیٹیشن تک لے کے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مزری ہے فسچولا والی پیشنٹس کی وہ یہ ہے کہ اس میں جو پیشنٹ سفر کر رہی ہے کسی بھی بیماری کی طرح وہ تو کر رہی ہے، لیکن جو اس میں ایک سوشل اس کی آئسولیشن ہے وہ ہم نے کسی اور بیماری میں نہیں دیکھی، کہ ہسبینڈ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی اس کا تو پیشاب کی اسمیل آتی ہے یا اس کا تو ہر وقت یہ پیشاب بہتا رہتا ہے، بچوں سے جدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے ہم نے سیڈ سٹوریز دیکھیں کہ اس کو گھر سے نکال دیا گیا، ماں باپ کے گھر بھی نئی جگہ ملی۔ تو یہ جو ایک مزری ہے وہ فسچولا کے پیشنٹس کی یونیک ہے، بات جو باقی بیماریوں میں ہم نہیں دیکھتے۔ اسی لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ فسچولا اول تو نہ بنے۔ اور اب ہم جو ایک دیکھ رہے ہیں اس میں شفٹ کے اتنی زیادہ ہماری اویئرنیس کے بعد اب لوگ جلدی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں آ جاتے ہیں۔ کمپلیکیٹڈ کیسز میں جب میں اسٹوڈنٹ تھی ہم بہت فسچولا دیکھتے تھے،
اب اس کی نسبت فسٹولا بننا اس میں تو کم ہو گیا ہے، لیکن اب انفارچونیٹلی انٹرینڈ ڈاکٹرز جو ہیں وہ زیادہ فسٹولا بنا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے سے ایسے ہیلتھ کیئر سینٹرز بن گئے ہوئے ہیں جس میں انٹرینڈ ڈاکٹرز سرجریز کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ سستے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پیشنٹس بھی ادھر چلے جاتے ہیں. تو اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم پیشنٹس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کو بھی بتائیں کہ دس از پیشنٹ کی زندگی سے نہ کھیلا جائے، اور جتنی ان کی ڈومین ہے اتنی ہی سرجری کریں، ڈیفیکلٹ سرجریز کو ریفر کر دیا جائے. ٹرشری کیئر ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ پیشنٹ کو ریفر کر دیں تو ظاہر ہے پیشنٹ از ان سیف ہینڈس. تو یہی ہے، میں ڈاکٹر نازلی کو سیکنڈ کروں گی کہ آپ لوگ جتنا اس معاملے میں ٹریننگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. آئمہ یوروگائنی سپروائزر گنگا رام ہاسپٹل میں چاروں اسپیشلٹیز کو ریکگنائز کر لیا گیا ہے. یوروگائنی، انفرٹیلیٹی جس میں آئی وی ایف بھی شامل ہے، اور فیٹل میڈیسن، اور ساتھ میں اس کی جو فسٹولا ریپیئر ہے. تو آپ لوگ گنگا رام ہاسپٹل آ سکتے ہیں جس میں آل فیسلٹیز آر اویلیبل فری آف چارج. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈلیوری کے دوران آپ نے ریکگنائز نہیں کیا کہ یہ بچہ بہت بڑا ہے، نارمل ڈلیور نہیں ہو سکتا، یا خاتون کی ہڈی چھوٹی ہے، اس ہڈی سے یہ بچہ نہیں نکل سکتا، یا آگے چل کے نارمل لیبر تھا، بچہ بھی نارمل تھا، ہڈی بھی ٹھیک تھی، لیکن اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ نہیں ڈلیور ہو سکا. تو بجائے اس کے کہ گھنٹوں ویٹ کرتے رہیں، خام خواہ کی دوائیاں دے کے پش کرتے رہیں کہ ڈلیوری ہو جائے، اور اس میں پھر ظاہر ہے جو مثانہ ہے، جو یوٹرس ہے، اس میں انجری ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں obstructed لیبر. تو ایک تو ہو گیا کہ آپ نے ڈلیوری کو صحیح سپروائز نہیں کیا، ٹائم پہ سیزیرین نہیں کیا. دوسرا پھر اب جو ہم نے زیادہ دیکھا ہے وہ ہے ڈاکٹرز وہ کر رہے ہیں، جب 2-3 بڑے آپریشن ہو جاتے ہیں تو چوتھا 5واں آپریشن مشکل ہو جاتا ہے، مثانہ اور بچے دانی آپس میں جڑ جاتی ہیں. اس میں پھر اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے اور آپ مثانے کو بچے دانی سے علیحدہ نہ کریں، اس میں انجری کر دیں، تو پھر یہ فسٹولا بن جاتا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں اس میں، سرجیکل بھی ہے اور آبسٹریکٹیکل بھی ہے. اچھا، اللہ نہ کرے اگر یہ کسی کو ہو جاتا ہے، کسی کو ہو گیا تو اس کے آگے پروسیس کتنا ہے اور اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہ ایک میں چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خالی فسٹولا پیشاب کے لیک ہونے کو نہیں کہتے، پخانہ بھی اگر اس کو بھی چوٹ لگے پخانے کی نالی کو، اور پخانہ بھی بے اختیار بہنا شروع ہو جائے، تو اس کو بھی فسٹولا کہا جاتا ہے. آپ کا جو یہ سوال کہ اگر یہ کب پہچانا جاتا ہے اور کب اس کو پہلی بات تو یہ کہ جس وقت انجری ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ سرجری کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہمیں اتنا الرٹ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا فیچر مل رہا ہے، مثلاً پیشاب اس وقت خون آلود آنا شروع ہو گیا ہے، یا آپریٹ آپ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پیٹ میں فلوئڈ زیادہ بھر رہا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو اسی وقت آپ کو اگر شک ہو جاتا ہے تو بر وقت ٹیسٹ ایسے دستیاب ہیں کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کی کہ آیا واقعی انجری ہو تو نہیں گئی، اور اگر اس وقت انجری آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور اسی وقت ریپیئر کر لی جائے تو وہ تو بالکل آئیڈیل صورتحال ہے. سیکنڈ ٹو آئیڈیل تو یہ ہے کہ وہ بنے ہی نہ، آپ نے پہلے احتیاط کی ہو. سیکنڈ بیسٹ صورتحال یہ ہے کہ آپ کی نے جس وقت انجری دیکھی، آپ نے اسی وقت اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اس کی بر وقت روک تھام کر لی. اگر آپ خود اتنے ٹرینڈ نہیں بھی ہیں، آپ ہیلپ لے لیجئے اپنے کولیگ سے، یا اپنے گائنی کے ہی دوسرے کولیگ سے، یا اپنے سرجیکل کولیگ سے، یا یورولوجی کے کولیگ سے، جیسا کیس ہو اس کی نوعیت سے، تو آپ اس کو کر لیں. اگر آپ نے اس وقت نہیں آئیڈینٹیفائی کیا اور آپ لیٹ سے 2 دن گزر گئے ہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، ہم 72 گھنٹے تک بھی ریوزٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ وقت گزر جائے تو عام طور پہ اس وقت سوزش شروع ہو جاتی ہے، انفیکشن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت ہم اس کی ریپیئر نہیں کر سکتے. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے اگر پیشاب لیک ہو رہا ہے تو ہم پیشاب کی نالی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو ڈرینیج کا متبادل راستہ مل جائے، اور کم از کم 6 سے 8 ہفتے اور بسا اوقات ہم 12 ہفتے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ تمام جو اس کے جسم کے ٹیشوز ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائیں، ان پہ جو سویلنگ تھی، سوزش تھی، اگر کوئی انفیکشن ہے تو وہ ختم ہو جائے، اور اب جب ہم ٹیشوز کو ریپیئر کریں تو ہمارے ریپیئر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو. پہلا ریپیئر جو ہے وہ ہمیشہ بہترین کوشش ہوتی ہے، تو پہلا ریپیئر جتنی اچھی جگہ سے کروایا جائے اتنا بہتر ہے. اور اچھی جگہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ یہ چیزیں روٹین میں کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ نسبتاً پھر بھی ریئر سرجریز ہیں، پیچیدہ سرجریز ہیں، اور ہر سینٹر میں اتنی فراوانی سے نہیں ہو رہی ہوتی.
تو جیسے اب ڈاکٹر شمیلہ نے بھی بتایا کہ گنگا رام ہاسپٹل میں یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، تو ہم جیسے شالامار ہاسپٹل میں یا جیسے کوئی گوت میں کراچی میں جیسے یہ سینٹر ہے، تو ان سینٹرز میں کیونکہ خاص طور پہ مریض ریفر کیے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا تجربہ بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ یہ کام بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ مہارت سے کر سکتے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلا ریپیئر بہتر سے بہتر جگہ پہ ہو. ہمارے پاس انفارچونیٹلی پیشنٹ زیادہ تر ایسے آتے ہیں کہ ان کے 2-2 3-3 ریپیئرس ہو چکے ہوتے ہیں، ناکام ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں. گو کہ اس کے بعد بھی پیشنٹس کی ہیلنگ ہو سکتی ہے، لیکن ہر اگلے آپریشن کی اٹیمپٹ میں ہیلنگ ہونے کا تناسب کم ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلی جب اٹیمپٹ ہے اس وقت ہم مؤثر قسم کی مدد لے سکیں، ٹیکنیکلی بھی اور ہیومن ریسورس کی بھی، تاکہ مریض کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. شکریہ. جی جی نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ کی بات آپ ایسے لگ رہا ہے جس طرح آپ نے یہ سمجھا ہے میری بات سے کہ ساری ہی نارمل ڈلیوریز نہیں ہونی چاہیے، سیزیرین ہو جانی چاہیے. تو ایسی بات نہیں میں نے کی. سیزیرین کی آخر انڈیکیشن ہے نا، جو یہ ایک آپریشن انوینٹ ہوا ہے تو ایسے فضول میں تو نہیں ہو گیا، کوئی وجہ ہی ہے جو یہ آپریشن کیا جاتا ہے. وہ ہے سیف مدر اینڈ سیف بیبی. مقصد تبھی ہوتا ہے سیزیرین کرنے کا. اب یہ دیکھیں، یہ تو متس ہے نا، یہ تو لوگوں میں ایک بات مشہور ہو جاتی ہے کہ جی ڈاکٹر اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے آرام کے لیے یا اپنے پیسے کے لیے سیزیرین کرتے ہیں. میں نے تو آج تک نہیں کسی کو دیکھا. آئی مائی سیلف آئی ایم اے ڈاکٹر، ظاہر ہے میں اتنی ڈاکٹرس میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو بس سیزیرین کر دیتی ہوں. میں نے تو کبھی ویٹ نہیں کیا نارمل ڈلیوری کا. نارمل ڈلیوری ہونا تو ہم سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ نارمل ڈلیور ہو. بلکہ پیشنٹس آ کے ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں میں نے لیبر پین نہیں لینی، میرا سیزیرین کر دیں. میں ان کو سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ اس وقت کی پین اب تو ایپیڈیورل ہے، پین لیس نارمل ڈلیوری بھی ہو جاتی ہے، تو وہ کروانا زیادہ بہتر ہے جیسے کہ سیزیرین کریں. پہلے سیزیرین میں تو نہیں مسئلہ ہوتا، بٹ سیکنڈ سیزیرین پھر تھرڈ سیزیرین، اس میں ظاہر جا کے کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تو ایک طرف رہے گی جو آپ نے بات کی نا. آبسٹرکٹیو لیبر از اے ڈفرنٹ تھنگ. آبسٹرکٹیو لیبر کو تو آپ نے پہچاننا ہے نا کہ یہ خاتون نارمل ڈلیور نہیں ہو سکتی. یا تو اس کا پیلوس چھوٹا ہے، پولیو ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ فریکچر ہوا ہے، یا بیبی بہت بڑا ہے. 3.5 to 3.7 kg کا بیبی نارمل ڈلیور ہو سکتا ہے. 4 kg سے ابو والا بیبی ظاہر ہے پرابلم کریٹ کرتا ہے. تو یہ تو ایک اچھے آبسٹیٹریشین کی پہچان ہے نا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ یہ بیبی نارمل ڈلیور ہونے والے کہ نہیں، اور یا پھر پروسیس نارمل سٹارٹ ہوا تھا لیکن اینڈ میں آپ کا پرابلم ہو گئی ہے، پینس اتنی اچھی نہیں آ رہی، بیبی کی جو وہ ہے ہیڈ ڈیفلیکس ہے، کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو گیا. تو یہ ایک ڈاکٹر کی بات ہے کہ وہ پہچان جائے کہ اس خاتون کو اب نارمل ڈلیور نہیں ہونا چاہیے، سیزیرین ہونا چاہیے، تاکہ یہ فسٹولا کی کمپلیکیشن سے بچ جائے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ ارلی میرجز ڈز ناٹ کاز اینی پرابلم. لیکن ابھی آج جو ہم نے ایک کیس کیا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی آپ کے بتا رہی تھی 27 ایئرس کی، پریویس 4 سیزیرینس، اور اس کو فسٹولا بنا ہوا ہے. اب 27 سال کی ہماری بیٹیوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوئی، اب وہ بیچاری 4 سیزیرین کروا چکی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جلدی شادی ہو، جلدی بچے ہوں، اس قسم کے آپریشنس ہوں، تب مسئلہ ہوتا ہے، ادروائز دیر از نو پرابلم. اچھا، یہ جو فسٹولا ہے، یہ کیا آپ اس کے سانے کو ریپیئر کرتے ہیں؟ میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں. اچھا، فسٹولا میں یہ ہوتا ہے کہ 2 الگ الگ جو ٹیوبس ہیں وہ مل کے ان کے درمیان ایک راستہ بن جاتا ہے اور وہ ایک ٹیوب بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پیشاب کی نالی علیحدہ ہے اور ماہواری جس راستے سے آتی ہے ویجائنا، وہ ایک علیحدہ راستہ ہے. لیکن اگر ان دونوں کے درمیان کوئی ایب نارمل کمیونیکیشن بن جائے، وہ ایب نارمل کمیونیکیشن کیسے بنتی ہے کہ چوٹ لگی ہے، جیسا ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ obstructed لیبر ہے، بہت دیر تک اس پتلی سی دیوار پہ جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے اس کے اوپر بہت پریشر تھا، تو اس پریشر کے بعد کئی دفعہ ڈلیوری ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو ایریا پریشر سے بہت کمپرومائز ہو گیا تھا، وہ ایریا اس کے بعد ڈیڈ ہو جاتا ہے اور وہ فال کر جاتا ہے اور اس جگہ پہ ایک راستہ بن جاتا ہے. تو جب ہم اس کو ریپیئر کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں راستوں کو الگ الگ کیا جائے، ان دونوں ٹیوبوں کو علیحدہ علیحدہ ریپیئر کیا جائے، اور کئی دفعہ ہم اس کے درمیان پھر ایک تیسرا ٹیشو پلیس کر دیتے ہیں تاکہ دوبارہ یہ دونوں ٹیوبس ایک دوسرے کے ساتھ
ایسا نہ ہو کہ ریپیئر کے دوران پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں اور دوبارہ فیلئر ہو جائے فسٹولا کا. تو یہ یعنی مین ایم یہ ہے کہ جو ایک ان نیچرل رابطہ بن گیا ہے, غیر قدرتی راستہ بن گیا ہے ان دو الگ ٹیوبوں کے درمیان, اس راستے کو بند کیا جائے تاکہ وہ دونوں ٹیوبیں اپنی اصلی حالت میں کام کر سکیں. آپریشن ہونے میں تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت پیچیدہ کئی دفعہ آپریشن ہوتے ہیں تو 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. اور آپریشن کے بعد ہم پیشنٹ کو 3 ہفتے کئی دفعہ کیتھیٹرائز رکھتے ہیں, 2 to 3 weeks ہم کیتھیٹرائز رکھتے ہیں. اس کے بعد اس کی دوبارہ امیجنگ کی جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ فسٹولا یا ایب نارمل راستہ بند ہو چکا ہے کہ نہیں, اور پھر پیشاب کی نالی نکالی جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو پیشنٹ کو ریکور کرنے میں سرجری سے فلی 6 سے 8 ہفتے کم از کم لگ جاتے ہیں. اچھا, اس اب میرا خیال ہے اس سوال کا جی 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 آپ کی بات غلط نہیں ہے. اس میں یہ کہ ہم جو ڈلیوری کے سے پہلے پیشنٹس کا چیک اپ کرتے ہیں, ہم ایسی بہت ساری وجوہات آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں پہلے سے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اگر بچے کا وزن بہت زیادہ ہے, مثال کے طور پر اگر ہمیں الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آول بہت نیچے ہے اور بچے دانی کے منہ کو کور کر رہی ہے, تو ہم بر وقت پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ڈلیوری نارمل نہیں ہوگی, اس کو ہم نے سیزیرین سے کرنا ہے. لیکن آپ ہر چیز کو پہلے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیبر بہرحال ایک پروسیس ہے جو کہ جس کو آپ پہلے سے جتنا مرضی فور کاسٹنگ اس کی کر لیں, یعنی پیشن گوئی کر لیں کہ شاید ایسا ہوگا شاید ایسا ہوگا, جب آپ اس میں سے گزرتے ہیں تو وہ جو ڈائنامکس اس وقت ہوتی ہیں اس کو آپ 100% پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اسی لیے وہ ڈیلیوری سیف جگہ پہ کروانا ضروری ہے. جہاں تک آپ کی بات یہ ہے کہ جی فیس زیادہ ہے سیزیرین کی, میں اپنی بات کم از کم کر سکتی ہوں. جی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ صرف میری بات کر رہے ہیں, لیکن میں ظاہر میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتا سکتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور ظاہر اس وقت میں اپنی پوری برادری کی نمائندگی کر رہی ہوں جو اس ڈاکٹرز کی جو گائنی کے اس شعبے میں ہے. اور تو میری سیزیرین کی اور نارمل ڈلیوری کی فیس برابر ہے, اور بلکہ میں چاہتی یہ ہوں کہ میں نارمل ڈلیوری کی فیس زیادہ لیا کروں سیزیرین کی نسبت, کیونکہ سیزیرین کرنا بہرحال آسان ہے اور نارمل ڈلیوری پہ زیادہ وقت لگتا ہے. اور اس لیے میں وہ زیادہ وقت دینا چاہتی ہوں اور میں اس کو زیادہ چارج کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں نے کبھی زیادہ چارج نہیں کیا, نہ میں نے سیزیرین کو زیادہ چارج کیا, تاکہ مریض کو یہ احساس ہو کہ جو اس کے لیے چوز کیا گیا ہے وہ پیسوں کی وجہ سے نہیں چوز کیا گیا, وہ پیورلی میڈیکل انڈیکیشن کی وجہ سے چوز کیا گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. اگر کہ پہلے سے کوئی ہاں پہلے سے کوئی جی جی پہلے سے کوئی جی جی نہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے اب میں بھی کہتی تھی کہ آبسٹیٹریکل فسٹولا اسی لیے کم ہو گیا ہے کیونکہ اب زیادہ تر چیزیں الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے پہلے پہچان لی جاتی ہیں. بچہ اگر بڑا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے, اور نیچے ہے وہ پتہ چل جاتی ہے, بچہ الٹا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ساری تو ایک جینوئن ریزنس ہوگی سیزیرین کرنے کی. لیکن جس طرح ڈاکٹر ناظرین نے کہا کہ لیبر کے دوران کوئی نئی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی نارمل ڈلیوری, اس میں پھر ہمارے پاس ساری گائیڈ لائن ہیں کہ کتنی دیر تک انتظار کرنا چاہیے, 1 سے 1.5 گھنٹہ. تو اگر 3-4 گھنٹے آپ ویٹ ہی کر رہے ہیں کہ بچہ آدھے نیچے تو پھر ظاہر ہے اس میں ٹیشو انجری ہو جاتی ہے. ایک جو بی بی ہے وہ تو یورین لیک کر رہا تھا, آپ کے دونوں یورین بھی اور وہ بھی لیک کر رہا تھا. تو ہماری یہ فارم ہے اس کا مسئلہ یہ ہے, ہم یہ بہت مہنگی کسی وہ ٹریٹمنٹ ہے, سستی نہیں ہے. تو ہمارے پاس جتنے بھی ڈاکٹر ہماری ٹیم کے ممبر ہیں, میں کافی امید بھی ہیں, یہ کافی کام فری آف کاسٹ بھی کرتے ہیں. ہمارا ایک ہاسپٹل ہے کراچی کے اندر, ہم نے یہاں 5 سینٹر ہمارے پاس ہے, سینٹر ہمارے پاس بنتا ہے, سروس ہاسپٹل ہے. تو یہاں ہم پیشنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو وہاں ایڈمٹ کرتے ہیں, اس کی میڈیسن, اس کے لیب, اس کے تمام اخراجات, اس کے کھانے کے پیسے ہم 2000 پر ڈے کے حساب سے ہم وہ بھی وہاں پیمنٹ کرتے ہیں. پلس
हम सब उसके मेंबर हैं सब मेंबर हैं इसके, मतलब हॉस्पिटल में आता है ना हाँ। तो इनको पता होता है, किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा ना तो हमने इतनी वर्किंग की हुई है अपनी कि वो हम तमाम पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है ना उनमें सब सेमिनार करते हैं, सब सेमिनार करते हैं, और उन सब में जितनी प्रोफेसर हैं, जितनी एपी हैं, जितनी सीनियर स्टाफ है, उनके पास हमारे नंबर हैं, वो फौरन पे क्या करते हैं, जैसा कि अभी मेरे पास दरिया से, बक्सर से, बिहारी से पेशेंट आए हैं, उन्होंने मैं नंबर किया, मैंने उनसे रब्ता किया, फिर उनको मैंने यहाँ बुलवाया, बुला के मैंने उनको एक दो को मैंने सेंटर वाला हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की, एक ही मैंने एसजीएच नॉर्थ जनरल हॉस्पिटल में वहाँ दी, बाकी कुछ अच्छे नाजी अमीर साहब के पास आती हैं, ये वहाँ उनको करते हैं, लेकिन हम पेशेंट का कोई पैसा उसमें नहीं लगता, हालांकि उसकी ट्रांसपोर्ट भी हम देते हैं। अगर वो कहता है कि मुझे आप एम्बुलेंस ला के दो, चाहे वो कहीं से भी आए, सरोदे से, पंजाब में कहीं से भी आए, वो हम उसको एम्बुलेंस ला के देते हैं, कि पेमेंट हम खुद करते हैं। और उसके अलावा जो खाने के पैसे बाबा हम बता रहे हैं उनको, हम उनको जो है 2000 पर डे के हिसाब से देते हैं, या फिर वो हमें खाने के बिल देते हैं, वो हम हमें पेमेंट करते हैं, उनके ऊपर मेडिसिन के चार्जेस नहीं होते हैं, लेबर के चार्जेस नहीं होते हैं। अच्छा, इसके तकरीबन 3500 न्यू केसेस एनुअली होते हैं इसके ना, 3000 से लेके 4000 के बीच में ना एनुअली, पाकिस्तान की मैं ये आपको बता दूँ, ग्लोबली नियरली 20 लाख के करीब केसेस हैं इसके अर्ली के। जी, जिस तरह हमारे गंगाराम में हम तकरीबन 2 से 3 फिस्टुला पर मंथ कर रहे हैं, तो हमने जिस तरह अभी 6 मंथ्स में 24 फिस्टुलास कर ली हैं ईयर, ये हमारी ऑन एवरेज है। और एक बात मैं और आपसे मैं बता रहा हूँ कि पहले ना आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला बहुत होता था। अभी क्या हो गया है कि ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला नीचे आ गया, हाइपोजेनिक के ऊपर चला गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो प्राइवेट क्लिनिक हैं वहाँ से फिस्टुला बनकर आ रहा है, वहाँ अनट्रेन किस्म के डॉक्टर हैं, वो उसको रिपेयर करते हैं, बस वो अपना फिस्टुला बनाते हैं और बना के कभी उनको पास भेजते हैं, कभी हमारे पास भेजते हैं। तो असल में फटा हुआ होता है यूरोलॉजिस्ट का और गैनेकोलॉजिस्ट का, वो कहते हैं कि आप फिस्टुला बनाते हैं और हमारे पास भेजते हैं, फिर इसको रिपेयर करो, ये एक बड़ी वजह है। अब रिपेयर भी हम ही कर रहे हैं, इसलिए अब हमने कहा हम ही रिपेयर कर लेते हैं। थैंक यू।